علاج نبوی سائنسی طریقوں کے عین مطابق جس وقت مریض کو اس کی ضرورت ہو اس کو لگایا جا سکتا ہے. اس سے نفع و فائدہ ہوگا، نقصان کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. 1976 میں میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا. اس کے نتیجے میں میرے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے تھے. لیٹ 80s میں پھر میرا کار ایکسیڈنٹ ہوا جس میں میرے نیک اینڈ بیک ہرنیٹڈ ڈسک ہو گئی، اور اس کے نتیجے میں میرے ہاتھ میں نمنس ہونے شروع ہو گئی اور کمزور ہونے شروع ہو گئے. یہ آپ دونوں ہاتھوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر گیپ نہیں ہے. یہ دبتا گیا اور اتنا کمزور ہوتا گیا کہ میری انگلی اور یہ میرا انگوٹھا بالکل کام کرنا تقریباً چھوڑ چکے تھے، جس کی وجہ سے میں اپنے ناخن بھی نہیں کاٹ سکتا تھا. سرجری کے لیے ڈاکٹر نے کہا، لیکن انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی گارنٹی آپ کو نہیں دیتا کہ آپ کا ہاتھ سرجری سے بھی ٹھیک ہو جائے گا. اس کے لیے میں نے ہجامہ کرانا شروع کیا. انہوں نے مجھے 4 ڈفرینٹ پوائنٹس پہ کپس لگائے، اور اس سے الحمدللہ مجھے اتنا افاقہ ہوا کہ میری انگلیوں میں موومنٹ آ گئی. الحمدللہ میرے ہاتھوں میں آج گرپ ہے. آج میں ناخن کاٹ سکتا ہوں، اور میں اپنے ہاتھوں سے وہ کام کر سکتا ہوں جیسے بٹن لگانا، اور کوئی کام نہیں کر سکتا تھا. میں دن بہ دن کمزور ہو رہے تھے. تو الحمدللہ رب العالمین مجھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہجامہ کی وجہ سے شفا دی ہے. صحت مند جسم والے حضرات کو ہجامہ لگوانا چاہیے، کیونکہ خون نکلوانے والا انسان ہمیشہ تندرست رہتا ہے اور ہر بیماری سے محفوظ رہتا ہے. میں نے 94 ایئر اولڈ ایک آدمی کا کیا، 94 سال، اور وہ ابھی بھی حیات ہیں الحمدللہ، اینڈ از فائن. 5 سال کے بچے کا بھی ہم نے کیا، لیکن عموماً ہم 10 سال کے بچے سے، کیونکہ بچہ اتنا کمپوز ہو کہ وہ اس علاج کے طریقے کو صحیح طرح سمجھ کے ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرے. اگر مریض ایک بار ہجامہ سے ٹھیک نہ ہو تو 3 سے 7 دفعہ ہجامہ کرانا چاہیے. 3-4 سال پہلے میرے گردے میں درد اٹھا ہے، تو ڈاکٹروں کے پاس گئے. میرے پیروں میں سوجن تھی. انہوں نے کہا آپ پورا ارینج کر لیں، خون کا بھی کر لیں، گردے کا بھی کر لیں، آپ کی بائپسی ہوگی اور آپ کو اسی حالت میں آپ کا گردہ دوسرا بدلی ہوگا. تو پھر ہے نا بہن کو ساتھ لے گئی. اس نے کہا مجھے کچھ نہیں کرانا، آپریشن یا نہ بائپسی کرانی ہے نا. مجھے ہاسپٹل سے اسی طرح ڈاکٹر کو ایک کو دکھایا، چھوٹی ڈاکٹر، بڑے ڈاکٹر کے پاس جانے ہی نہیں دیا. اس نے مجھے لے کے گھر آ گئے. اسی دن انہوں نے میرا ہجامہ کیا. 21 پوائنٹ مجھے لگائے انہوں نے دن میں، وقفے سے کھلاتی تھی، پھر سلا دیں، پھر ہجامہ کریں. 8-10 پوائنٹ لگائے، پھر 8-10 پوائنٹ لگائے. اس طرح میں پورا دن ان کے پاس رہی، دن اور رات دونوں. اس کے بعد 3 مہینے مسلسل میں نے اسی طرح کرایا. اس کے بعد میں نے ٹیسٹ سارے دوبارہ کروائے، تو میری رپورٹیں صاف آئیں سب 3 مہینے میں. اب میری طبیعت بھی صحیح ہے، میرا بی پی بھی ہائی رہتا تھا وہ بھی کم ہو گیا، صحیح ہو گیا. 15 دن یا مہینے کے وقفے سے ڈاکٹر کے تجربے کے مطابق ہجامہ کروایا جائے. احتیاطی تدابیر. ہجامہ سے پہلے جن چیزوں کا خیال رکھیں. ہجامہ کروانے سے پہلے اپنی تمام بیماریوں کے بارے میں تھراپسٹ کو آگاہ کریں تاکہ وہ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کا علاج کرے. خاص طور پر شوگر، کینسر، ہیموفیلیا، دل و جگر کے امراض والے مریض اور گردوں کی مختلف تکالیف کے لیے مفید ہے. خون کا عطیہ دینے والے 3 یا 4 ماہ بعد ہجامہ کروائیں. خون پتلا کرنے والی ادویات استعمال کرنے والے ان ادویات کو روک لیں، پھر ہجامہ کروائیں. اور نشہ اور ادویات استعمال کرنے والے حضرات جب تک ان کو چھوڑ نہ دیں ہجامہ نہ کروائیں. ہجامہ لگاتے وقت ضروری ہے کہ مریض خالی پیٹ ہو یا کھانے پینے کے کم سے کم 2 گھنٹے بعد ہجامہ لگوایا جائے. ہجامہ کا طریقہ. اگرچہ ہجامہ کسی ماہر طبیب یا ڈاکٹر سے ہی کرانا چاہیے، مگر معلومات کے لیے ہم طریقہ بھی بتاتے چلیں کہ ہجامہ کرنے والا ہاتھوں پر دستانے چڑھا لے اور مریض کے درد کے مقام کے جلد کو اچھی طرح صاف کر لے. بال ہوں تو انہیں سیفٹی ریزر سے صاف کر دیں، ورنہ کپ بالوں کی وجہ سے جلد پر نہیں چپکے گا. کپ لگا کر پمپ کے ذریعے ہوا کھینچ لی جاتی ہے، جس کی وجہ سے اندرونی دباؤ کے باعث مریض کی جلد ابھر کر سامنے آ جاتی ہے اور جسم کا گندا خون جلد کی سطح پر آ کر جمع ہو جاتا ہے. کپ کو ایسے ہی 3 سے 5 منٹ تک رہنے دیا جاتا ہے، پھر یہ جگہ نرم ہو جاتی ہے. اس نرم جلد کے حصے پر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر بلیڈ سے ہلکے ہلکے کٹ لگا دیے جاتے ہیں. اب ایک مرتبہ پھر کپ کو اسی جگہ پر دوبارہ لگا دیا جاتا ہے. پمپ سے کپ کی ہوا کھینچ لینے سے دباؤ کے باعث کٹ کے اندر سے خون رس کر کپ میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے. کپ کو اسی حالت میں کچھ دیر رہنے دیا جاتا ہے اور گندا خون جمع ہو جانے کے بعد پھر گلاس کو الگ کر دیا جاتا ہے. ہجامہ والی جگہ پر شہد یا زیتون کا تیل لگائیں. علاج کی ہوئی جگہ پر چند گھنٹے تک صابن اور شیمپو نہ لگائیں اور اپنے جسم کو ایئر کنڈیشن اور ٹھنڈی ہوا سے محفوظ رکھیں.
اگر تھکاوٹ یا نیند محسوس ہو تو آرام کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔